حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے پاس خط دے کر بھیجا. اور کسریٰ کے پاس جب خط لے کر وہاں پہنچے تو جو وزراء تھے انہوں نے روک لیا اور فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ بولا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسریٰ کو خط دینے کو کہا ہے، یہ کسریٰ کو خط دینے کو کہا ہے، ان کو خط پہنچانا ہے. تو جو وزیر تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خط ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیتے ہیں، ہم پہنچا دیتے ہیں. تو شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے نبی نے ایسا نہیں کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا یہ کسریٰ کو تم نے دینا ہے، لہٰذا میں آپ کو واسطہ نہیں بنانا چاہتا. جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مجھے یہ کہا تھا تو میں یہی کام کروں گا. آپ مجھے کسریٰ تک لے چلے، میں اس کو یہ خط دینا چاہتا ہوں، اس کے ہاتھ میں خود رکھنا چاہتا ہوں. آج میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. یہ جو ہم لوگ آلات کے ذریعے سے دین کی بات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے دین کی بات صحیح طریقے سے پہنچے گی نہیں. جو آپ اپنے اندر سے اور اندر کی صلاحیتوں کو یوز کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچائیں گے، اس کا جو فائدہ ہوگا اس کا وہ فائدہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سنت کا نور ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے جو طریقہ اختیار کیا اور صحابہ کرام کو جو طریقہ دیا، اس طریقے کے مطابق آپ گھر گھر جا کر بات کر رہے ہیں اور خود پہنچ رہے ہیں، خود جا کر بات کر رہے ہیں، کسی آلے کو کسی چیز کو یوز نہیں کر رہے. تو سنت والے طریقے کے اندر جو نور ہوگا اور جس کیفیت کے اندر آپ بات کر رہے ہوگے، اس کیفیت کے اندر ہی وہ ایمان قبول کر کے آپ کے ساتھ آئے گا. ورنہ آلت کے ذریعے سے آپ کی بات تو پہنچے گی لیکن دل کے اندر اثر نہیں کرے گی. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا نہیں میں خود پہنچاؤں گا خط، اور انہوں نے وہ خط خود پہنچایا اور دیا. دینے کے بعد جیسے ہی اس نے دیکھا کسریٰ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خط پھاڑ دیا اس نے. اعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا بھئی میرا کام تھا دینا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرے تو اس کا فائدہ، نہیں کرے تو اس کی مرضی. یہ کہہ کر وہ دربار سے نکل گئے. اب یہ بادشاہ درباریوں کو یہ کہہ رہا ہے اپنے وزراء کو کہ یہ کون شخص ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے. آج کل کی جو ہم سپر پاور اصطلاح یوز کرتے ہیں نا، سپر پاور، کہ یہ اصطلاح اس دور کے اندر، یہ اس وقت کا سپر پاور تھا کسریٰ. حالانکہ سپر پاور کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے نا، ان سب کا مالک اللہ ہے، ٹھیک ہے. ہم ظاہری اعتبار سے کیا کہہ رہے ہیں؟ سپر پاور. ایک ایمان والے کے اندر جو پاور ہے نا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مخدوم بنایا ہے، اور جتنی بھی کائنات کی چیزیں پیدا کی ہیں یہ ساری خادم ہیں، یہ خدمت کرنے والی ہیں ایک ایمان والے کی. یہاں تک کہ فرشتے بھی ایمان والے کے غلام ہیں، فرشتے بھی ایمان والے کے غلام. حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی کہ یا اللہ
یہ جو سورج پر تُو نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اس کو کتنی گرمی لگتی ہوگی، اس کی گرمی کم کر دے. ان کی دعا فوراً اللہ تعالیٰ کی ذات نے قبول کر لی، اور وہاں پر فرشتہ بھی یہ دعا کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اللہ اس سورج کی تپش سے بڑی گرمی لگتی ہے. ایک دن فرشتے کو تپش کم محسوس ہوئی تو بولا یا اللہ یہ کیا ہوا، آج میں گرمی کم محسوس کر رہا ہوں، یہ کیسے ہوا؟ بولا ہمارا ایک بندہ ادریس، اس نے تمہارے لیے دعا کی، اس کی دعا کو ہم نے تمہارے حق میں قبول کر لیا. تو فرشتہ بولتا ہے یا اللہ ایک کام کریں، میں ان سے ملنا جانا چاہتا ہوں، جس نے میرے اوپر یہ احسان کیا تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ملوا دیجئے. فرمایا اچھا جاؤ مل کر آؤ. اب یہ فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، بولا آپ نے میرے لیے دعا کی اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ دیکھیں ایک ایمان والے کی دعا ایک فرشتے کے حق میں قبول ہو رہی ہے. جب ایمان والا ایمان والے کے لیے دعا کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ فرشتے سے اشرف ہے یا نہیں ہے ایمان والا؟ جب ایمان والا اپنے ایمان والے بھائی کے لیے دعا کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو رہے ہوں گے. تو فرشتے نے شکریہ ادا کیا ادریس علیہ السلام کا. تو فرشتے نے پوچھا میں آپ کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں، آپ مجھے اپنی خدمت بتائیں. کوئی آپ نے میرے لیے دعا کی تھی تو کوئی خدمت بھی بتائے میرے لیے. فرمایا مجھے سیر کراؤ، جنت کی، دوزخ کی، آسمان کی سیر کراؤ. بولا اچھا. اب یہ سیر کرانے کے لیے فرشتہ لے گیا. بولا سب سے پہلے دوزخ کی سیر کریں گے یا جنت کی؟ بولا دوزخ کی. دوزخ کی سیر کرائی، خوب سیر کروا دی. پھر اب جنت کی طرف لے کر جایا گیا. جب جنت کی بھی سیر کر لی فرمایا میری جنت کون سی ہے؟ بولا یہ والی جنت ہے آپ. جب اپنی جنت کے اندر چلے گئے اور اس کی بھی انواع انعامات دیکھ لیے تو اب فرشتے نے بولا بھائی مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے. ہم بھی یہ بولتے ہیں ڈیوٹی پر جانا، جلدی کرو. فرشتے نے فرمایا میری ڈیوٹی کا وقت ہو رہا ہے، اتنا ہی ٹائم ملا تھا، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، تو لہٰذا اب چلیں. فرمایا نہیں اب تو میں جنت سے نہیں نکلتا، اب تو میں جنت سے نہیں نکلتا. فرمایا کہ بھائی اس جنت کے اندر آنے کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا اور آپ کا انتقال نہیں ہوا. بولا نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے کہ جس کو میں ایک دفعہ جنت میں داخل کروں گا اس کو نکالوں گا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے، میں تو نہیں نکلتا اور میں داخل ہو گیا ہوں. بولا نہیں اس کا ایک پروسیس ہے. فرشتہ بول رہا ہے اس کا ایک پروسیس ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ بھائی دوزخ کے اندر سے نکل کر گزر کر آپ کو جنت کے اندر آنا پڑے گا. اس کا پروسیس کیا ہے؟ تو فرمایا اسی لیے تو سب سے پہلے دوزخ کا چکر لگایا میں نے، اسی لیے تو سب سے پہلے دوزخ کا چکر لگایا. میں دوزخ کے سے گزر کر آ گیا ہوں، اب نہیں نکلتا میں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو بولا فرشتے نے اللہ، بولا میرے بندے ادریس کو رہنے دو، چھوڑ دو. فرشتے کو فرمایا اس کو ایسے ہی رہنے دو. قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس کو ورفعناہ مکانا علیہ، ہم نے اس کو اونچے مقام پر پہنچا دیا. صحیح ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ ادریس علیہ السلام نے فرشتے کے لیے دعا کی تھی. تو جو بندہ
اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے اوپر لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے اتار دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، کسی طریقے سے مسلمان بھائی کو آگ سے بچا لیا جائے، اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا جائے، میں بھی اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں، یہ میرا مسلمان بھائی بھی اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایک نظام چلاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے اتار دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ اتارتے ہیں فرشتوں کو مدد کے لیے، لیکن مجھے اور آپ کو فرشتوں کی مدد نہیں چاہیے، مجھے اور آپ کو فرشتوں کی مدد نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ کی مرضی کس کو بھی اتارے، اللہ کر رہے ہیں نا مدد، مجھے اللہ کی مدد چاہیے ڈائریکٹ براہ راست۔ اب وہ آپ کسی کو واسطہ یوز کرتے ہیں یا بغیر واسطے کی مدد کرتے ہیں، وہ آپ کا کام ہے، آپ کی مرضی، مجھے تو آپ کی مدد چاہیے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ کہنا ہے کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر مدد کرنی ہوتی، تو لہٰذا یہ جب دربار سے نکلے کسریٰ کے اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تکبر سے یہ جملے ادا کیے کہ یہ کون ہے کہ جس نے آپ اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں لکھا، یہ کون ہے؟ یہ تکبر سے جملے ادا کیے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو چھوڑنا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات چھوڑ دیں گے؟ یہ نکل گئے دربار سے شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہہ کر کہ بھائی میرا کام تو پہنچانا، اب یہ پھاڑے، دعوت قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے کسریٰ نے ان کے پیچھے لوگوں کو دوڑایا کہ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ، لیکن وہ نکل چکے تھے، وہ نکل چکے تھے، اور یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ یہ جو شخص ہے یہ کون ہے جس نے مجھے خط لکھ کر دعوت دی ہے؟ تو یمن کے گورنر نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں، یثرب کے رہنے والے ہیں، اور غربا لوگوں میں سے ہیں، فقیر فاقے سے رہتے ہیں، ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں ان کے پاس، ایسے ہی ہیں یہ لوگ۔ تو اب کسریٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے دل کے اندر بات آتی ہے یہ کہ یہ تو غربا ہیں، میں ان سے مقابلہ کیا کروں اپنی فوجیں بھیج کر، لہٰذا یمن کے گورنر کو خط لکھ کر حکم دیتا ہے کہ 2 فوجی بھیجو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میری خدمت میں پیش کرو۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ یمن کا جو گورنر ہے وہ 2 فوجیوں کو مقرر کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور اپنی بات منوا کر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ایمان والے کا رعب ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو 2 فوجی وہ مقرر کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے، اور وہ جاتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جو نبوت کا نور ہوتا ہے اس کو دیکھ کر ہی ان کے اندر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ایک زلزلہ سا آ جاتا ہے جسم کے اندر اور یہ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوا، کیوں کانپ رہے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرمایا ہمیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے آپ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام، اب صحابہ کرام کو تو آپ کو معلوم ہے نا کیسا غصہ آ جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں بھائی
ان کو رات کو یہیں پر ہی روکو، ان کو رات کو یہیں پر ہی روکو، کل بات کریں گے ان سے. ایسے موقع کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اور اذکار اور اللہ کی وحدانیت کے ماحول میں روکنے کا حکم دے رہے ہیں ان کو، تاکہ ماحول کا اثر ان کے قلب کو گرما دے اور یہ کل تک مسلمان بھی ہو جائیں. پھر ان کو پیش کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فرماتے ہیں بھئی آپ کو گرفتار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم مجھے گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ جس نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا نا، کسریٰ نے، اس کو میرے آقا میرے مالک نے کل رات کو ہی قتل کر دیا. اس کو میرے آقا میرے مالک نے کل رات کو ہی قتل کر دیا ہے. تو ان فوجیوں نے کیا کیا، جلدی سے ٹائم، کیونکہ پہلے تو گھڑیاں تو نہیں ہوتی تھی لیکن ایکوریٹ ٹائم ہوتا تھا، انہوں نے فوراً ٹائم نوٹ کیا اور تاریخ نوٹ کی، اور یمن کے بادشاہ کے پاس خط بھیج دیا کہ بھائی یہ تو کہہ رہے کہ جس نے مجھے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا تم مجھے گرفتار کر کے کیا کرو گے؟ اس کو تو میرے مالک میرے آقا نے کل رات کو ہی قتل کر دیا. اب یمن کا جو گورنر ہے وہ بھی گھبرا گیا. اس نے تحقیق کرنے کے لیے جب اپنے لوگ وہاں بھیجے تو پتا چلا کہ کسریٰ کا جو بیٹا ہے اس نے کل رات کو، جس رات کو بولا گیا تھا اسی رات کو قتل کر دیا تھا اپنے باپ کو. اب ان کے دل کے اندر کھلبلی مچی، فوجیوں کے دل کے اندر. انہوں نے بولا جو انہوں نے کہا تھا نا ویسے ہی ہو گیا. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا. یہاں یمن کے جو گورنر تھا اس نے دیکھا کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے اور کیسے چلی ہے. اس نے فوراً اپنے سمیت، اپنے خاندان سمیت سب لوگوں نے، اس کے جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کر لیا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب یہ دعوت لوگوں کے پاس چلے گی اور در در ہمیں اور آپ جائیں گے، بات کریں گے، بیٹھ کر سمجھائیں گے، قلب اطہر کی محنت کو سمجھائیں گے، سلوک کا راستہ سمجھائیں گے، ذکر کا طریقہ سمجھائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، بلائیں گے ان کو. اور ایک ہی مقصد ہوگا، وہ مقصد کیا کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان بھائی میرا اور جو کافر ہے وہ کسی طریقے سے اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے، جہنم میں جانے والا نہ بنے، جنت میں جانے والا بن جائے. مقصد یہ ہوگا. تو آپ بتائیں کہ میرا اور آپ کا روگ کافر کے دل کے اندر جائے گا نہیں جائے گا؟ ایک مسلمان بھائی کے عمل کی برکت سے یقین جانے سارے ایمان والوں کا روگ جاتا ہے. اگر ہم صحیح رخ کے اوپر دعوت دینے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے کے مطابق لوگوں کو بات سمجھانے والے بن جائیں. میں نے تو اپنی جو تجارت ہے نا اس سے اپنی کامیابی کو جوڑ دیا ہے، اپنے مال سے اپنے روگ کو جوڑ دیا. یقین جانے یہ سب دھوکہ ہے. تجارت سے کوئی کامیابی ہے ہی نہیں، مال کے اندر کوئی روگ ہے ہی نہیں. اصل روگ جو ہے جو امت کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو آپ کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، جو کافروں کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے،
وہ ایمان والے کو صحیح مسلمان بنانے کا روب ہے. یہ ہے اصل جو کافر کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات روب پیدا کرے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا یقین تو ایک کافر کے دل کے اندر بھی تھا. یہ سورج کس نے بنایا, یہ چاند کس نے بنایا, یہ آسمان کس نے بنایا. جب ایک کافر سے پوچھا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے لَيَقُولُنَّ, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نام لے کر آئے, تاکیدی جملہ, تاکید کے ساتھ کہ ان کو پکا یقین ہے کہ بھئی ان چاند اور سورج کو کس نے پیدا کیا. تو یہ فرمائیں گے سمیع العلیم, کہ وہ ایک تنہا سمیع اور علیم کی ذات ہے جس نے اس کو کائنات کو پیدا کیا اور کوئی نہیں پیدا کر سکتا. یہ قرآن کے اندر اقرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے پوچھا, ایک مشرک سے, کہ بھئی تمہارے صحت کے اندر جب نقصان آتا ہے, جب تمہاری تجارت کے اندر نقصان آتا ہے, اس کی تلافی تم لوگ کرتے کیسے ہو؟ اب ایک مشرک کیا جواب دے رہا ہے؟ ایک مشرک جواب یہ دے رہا ہے کہ بھئی ہم اس کی تلافی تنہا اللہ کی ذات سے مانگ کر کرتے ہیں, کیونکہ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارے کو فائدہ پہنچانے والی ہے. ایک مشرک کا جواب تھا. تو لا الہ الا اللہ سے ان کا کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں, اصل جھگڑا ان کا تھا محمد الرسول اللہ سے. لا الہ الا اللہ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا ان کا, محمد الرسول اللہ سے جھگڑا تھا. کیا مطلب اس کا؟ وہ نظام کائنات کو ہی اللہ کا ضابطہ سمجھ کر چل رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرما دیا کہ نظام کائنات میرا ضابطہ نہیں ہے, بلکہ میرا ضابطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. میرا ضابطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. جو ان طریقوں کے اوپر آئے گا وہ کامیاب ہوگا, اور جو ان طریقوں سے ہٹے گا وہ ناکام ہوگا. یہ میرا ضابطہ ہی نہیں ہے. میرا ضابطہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے طریقے. یقین جانے آج ہم لا الہ الا اللہ سے آج بھی ایک مسلمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اصل جھگڑا ایمان والا بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ کر رہا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں کمائی کے اندر محمد الرسول اللہ کے طریقے کو نکالا, شادی بیاہ کے اندر سے محمد الرسول اللہ کے طریقے کو نکالا, بچے کے خوشیاں منانے کے طریقے کے اندر سے محمد رسول اللہ کے طریقے کو نکالا, کاروبار کے اندر سے محمد رسول اللہ کے طریقے کو نکال دیا. اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس نے قطب اور ابدال بننا ہے, قطب اور ابدال بننا چاہتا ہے, یہ حضرت مولانا یوسف خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا تھا. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, اپنے بیٹے کو فرمایا تھا, اے میرے بیٹے اگر تو قطب اور ابدال بننا چاہتا ہے تو جہاں پر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم کی جا رہی ہوں وہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رواج دینا شروع کر دے. میرے گھر کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ختم کی جا رہی ہیں یا نہیں کی جا رہی, تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھروں کے اندر رواج دینا شروع کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے زندگیوں کے اندر رواج دینا شروع کر دو, کاروبار کے اندر رواج دینا شروع کر دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا یقین جانے یہی اللہ کا ضابطہ ہے, اور اسی ضابطے کے اندر سارا کا سارا دین ہے اور اللہ کا حکم پوشیدہ ہے.
میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر چل رہے ہیں تو وہی ایک مشرک کے طریقے کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہم نے بھی محمد رسول اللہ سے جھگڑا لے لیا، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں مل جائے گی. ایسا نہیں. ایسا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کہا تھا. بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. کیا کہا تھا؟ اے بنو ہاشم، قیامت کے دن میرے پاس اعمال لے کر آنا، نسب لے کر نہیں آنا، کیونکہ نسب کی وجہ سے تم کامیاب نہیں ہوگے، اعمال کی وجہ سے کامیاب ہوگے، اور میں کل تمہارا انکار کر رہا ہوں گا اگر تمہارے پاس اعمال نہیں ہوں گے. یہ مت سمجھنا کہ تمہارے ساتھ نسب کا معاملہ موجود ہے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں حدیث کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر بدرجہ اولا میری اور آپ کی حیثیت کہاں پر ہے؟ بتائیں ذرا، بتائیں تو صحیح آپ. تو لہذا محمد الرسول اللہ کو اپنے اندر سے من نکلنے دو. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کو نکال دو کہ لا الہ الا اللہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ہم نے محمد الرسول اللہ کو نکالا اس وجہ سے اپنے طور پر لا الہ الا اللہ لے کر چل رہے ہیں.